الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق اللہ العظیم۔ یہ چوتھا پارہ ہے اور سورہ آل عمران کے آیت نمبر 96، 96، 97 اور یہ تلاوت کیے گئے ہیں۔ چونکہ لوگ ایک اہم ترین فریضہ ہے، اس کی ادائی میں لوگ جا رہے ہیں حج، اس اعتبار سے حج کے متعلق بھی کچھ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ جس طرح دوسری عبادات ہمارے پہ فرض ہے، اسی طرح حج بھی ایک فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ قل صدق اللہ، اللہ نے بہت ہی سچی بات کہی ہے۔ اور وہ سچی بات کیا ہے؟ بڑی اہم بات ہو رہی ہے نا، کیونکہ بہت معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ اللہ کی سچی بات، اور سچی بات ہے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ بس تم اتباع کرو، پیروی کرو، فالو کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے ملت ابراہیم حنیفہ، اور وہ حنیف تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں جہاں بھی آئے گا وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جو دو خصوصیات ہیں اس کا ذکر لازمی طور پہ کرتے ہیں۔ دو خصوصیات ہیں اس میں، اور یہ ہے وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھا، اور ولکن کان حنیفا مسلما، وہ حنیف تھا اور مسلم تھا۔ یہ دو کوالٹی ابراہیم علیہ السلام کے جہاں بھی اللہ ذکر کرتے ہیں وہاں پہ کم پیش قرآن میں یہ بات آئی ہے۔ تو یہاں پہ حنیف کیا ہے؟ حنیف کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تمام سہاروں سے انسان جو ہے نا اپنا رشتہ ناتا توڑ لے اور صرف اللہ کا یکسو ہو جائے، اللہ کا یکسو ہو جائے۔ اس کو سورہ حج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، حنیف وہ ہے جس کے پاس شرک کی اجزا نہ ہو۔ حنفاء للہ، اللہ ہی کا ہو جائے، غیر مشرکین بہ، پھر اس کے بعد شرک کی اجزا نہ ہو، شرک کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ۔ یہ دونوں ضد ہے آپ اس میں، حنیف اور یہ شرک دونوں آپس میں ضد ہے اس کی۔ جو مشرک ہوگا اس کے پاس حنیف نہیں۔ حنیف کے معنی ہر تعلق سے، ہر سم سے انسان کو کٹ جانا ہے اور صرف اللہ کا ہو جانا ہے۔ اسی لیے فرمایا حنیفہ، حنیفہ وما کان من المشرکین۔ دیکھیے پھر بات آ گئی یہاں پہ، اور وہ حنیف تھا اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام خاص طور پہ ان کا ذکر قرآن مجید میں دو پیغمبروں کا ذکر بڑے کثرت کے ساتھ ہوا ہے۔ ایک سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، اور دوسرا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کا ہوا ہے۔ یہ دو پیغمبروں کے واقعات کو اللہ نے قرآن میں بہت تفصیل سے بتایا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا جہاں بھی ذکر آیا، جہاں بھی جو بات آئی، تو وہاں پہ صرف توحید کی بات آئی۔ پوری آپ پڑھ لیجئے قرآن میں، جہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا وہ شرک کی مذمت میں آ رہا، توحید۔ اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی بات فرمائی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہ مشرک نہیں تھا۔ دیکھیے پھر وہی شرک کی بات۔
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، روئے زمین کے اوپر سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے جو گھر تعمیر کیا گیا وہ کہاں ہے؟ مکے میں ہے، بیت اللہ، اس کا نام کعبہ ہے۔ سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، تعمیر کیا گیا، وہ کہاں پہ ہے؟ وہ مکے میں ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس، اور یہ گھر ابراہیم علیہ السلام کو اس کو دوبارہ تعمیر ہوا۔ جب پہلی بات کہی گئی قرآن مجید میں اس گھر کا جو تعارف ہونا، پہلے سن لیجئے باپ کعبۃ اللہ کیا ہے سنیے۔ جب اللہ نے یہ بات فرمائی کہ روئے زمین کے اوپر سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ قیاس اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ گھر حضرت آدم علیہ السلام تعمیر کیے ہوئے، کیونکہ آپ ہی پہلے نبی تھے اور آپ ہی پہلے بندگی کرنے والے تھے، اور پہلا گھر اللہ کا وہی تھا۔ لہٰذا حالات کے مارے اس طرح جب گزر گئی، نشے و فراز آتے رہے، اس طرح وہ گھر بھی منہدم ہو گیا، اپنی بنیادوں سمیت غائب ہو گیا تھا۔ اب اس کو دوبارہ جو تعمیر کی ابراہیم علیہ السلام تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ گھر کہاں پہ تعمیر کرنا ہے، کیونکہ زمین کا جو مرکز ہے نا، سینٹر، وہ کعبۃ اللہ ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں بات کہی گئی مکے کو ام القری۔ ام القری کے معنی کیا ہے؟ ام القرآن کے معنی کہ دنیا زمین کے اوپر جتنے بھی بستیاں آباد ہیں ان سب کا سینٹر قرآن وہ کعبۃ اللہ ہے، مکہ۔ قرآن میں اس زمانے میں بات کہی گئی، لیکن اب دنیا ظاہر ہے کہ اس کو گواہی دے رہی کہ دنیا کا سینٹر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پہ فرمایا تھا اس بات کو۔ جب ظاہر ہے کہ وہ گھر منہدم ہو گیا، اپنے بنیادیں اس سمیت جناب علی باقی نہیں رہا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اس گھر کی تعمیر کی جائے۔ وہی گھر جو آدم علیہ السلام بنائے تھے اس کی تعمیر از سر نو پھر۔ اب چونکہ ابراہیم خلیل اللہ کو کیا معلوم وہ گھر کہاں پہ تھا، ہے نا؟ اور ایک تو وہ علاقہ خود بنجر، چاروں طرف سے پہاڑیں گھری ہوئی ہیں، ہے نا؟ کوئی چرند نہیں، کوئی پرند نہیں، کوئی آبپاشی نہیں، کوئی پانی نہیں، کچھ نہیں۔ کیوں پہ جہاں پہ پانی ہوتا ہے وہاں پہ سب ہوتے ہیں جاندار مخلوقات۔ اور ظاہر ہے کہ کعبۃ اللہ کا پورا آپ دیکھیں گے تو اس میں پورے پہاڑے ہی پہاڑے ہیں چاروں طرف، اور پھر وہاں پہ کوئی پانی کا تصور نہ۔ اور خود قرآن نے گواہی دی ہے نا اس میں سلسلے میں کہ غیر ذی زرعین، یعنی ایسا مقام جہاں پہ کوئی زراعت نہ ہو، یعنی پانی نہیں تو زراعت، ایسی بنجر زمین، وہاں پہ گھر تعمیر کیا گیا تھا پہلے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ گھر تعمیر ہوا تو پھر اس کو بنیادی طور پہ پھر اس کے بنیادوں سمیت اس گھر کی تعمیر کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو وہ گھر تعمیر کرنے کو وہ مقام بتایا فرشتے کے ذریعے سے، یہاں پہ گھر بنانا ہے، یہاں پہ گھر بنانا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے اس سلسلے میں کہ یہ گھر کی تعمیر کیوں کر رہے ہیں، اصل مقصد ہے یہ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، کیونکہ آپ کا جو مقام تھا تو فلسطین کے وہ تھے نا ادھر وہ مقام پہ، تو ظاہر ہے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے دور زمانے کے اندر روئے زمین کے اوپر تمام شرک پھیلا ہوا تھا۔ اللہ کی خالص عبادت کا کوئی گھر نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا، جہاں بھی بت پرستی شرک پھیلا بنا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اللہ کی توحید خالص کا گھر بنانا ہے، جہاں پہ صرف اور صرف اللہ کی بندگی ہو اور شرک نہ ہو، غیر اللہ کی عبادت نہ ہو، وہ گھر تعمیر کرنا ہے۔ اسی لیے اس گھر کی تعمیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شہر کی آبادی کے خلیف نہیں کیا، کیونکہ جتنے بھی شہر آباد تھے وہ سب مشرکانہ تھے۔ اسی لیے کیا کہ اللہ نے اب حکمت دیکھی، ایک بنجر زمین کے اوپر جہاں پہ انسانوں کا ٹھہرنے کا تصور بھی نہیں تھا، وہاں پہ گھر تعمیر کرو۔ جو قرآن مجید میں آئے کہ اللہ کی توحید کے لیے، خالص اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر تعمیر کرنے کے اللہ نے حکم دیا۔ اور سورہ حج میں اس کی تفصیل آئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِمَكَانِ الْبَيْتِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو مقام بتایا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ابراہیم آپ کو یہاں پہ گھر تعمیر کرنا ہے، اور تعمیر کرنے کا مقصد کیا ہے وہ بتا دیا گیا، اسی لیے تعمیر کرو اللہ تشرک بی شیئا۔ اب یہاں پہ اس مقام کے اوپر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، خالص اللہ کی عبادت کے لیے گھر تعمیر کیا جائے گا۔
اللہ تشرک بھی شیئا وطہر بیتی للطائفین، اور اب آپ اس گھر کے متولی بن جائیے اور اس گھر کو صاف و ستھرا رکھیے. آپ کا کام ہے، آپ خدمت کریے، جو بھی اس گھر کو آتے ہیں ان کی خدمت کرنا، گھر کو پاک و صاف کرنا. اور وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، جو لوگ طواف کرنے آئیں گے، قیام کرنے آئیں گے، وہاں پہ اعتکاف کرنے کے لیے آئیں گے، لہٰذا ان کی خدمت کرنا اور اس گھر کو پاک و صاف رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو بہرحال اس گھر کی تعمیر شروع ہو گئی. اور اس کا ذکر کہاں پہ آیا؟ سورۃ البقرہ میں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ کے پہلے پارے کے آخری کو یہ بات فرماتے ہیں نا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کے کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے. یرفعو اٹھا رہے تھے بنیادوں سے، اور اٹھاتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کر رہے تھے. کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، اللہ کا حکم ہے، اور آپ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لختے جگر کے زبان پہ جو ترانہ ہے، جو دعا ہے، وہ دعا کا بھی ذکر اللہ نے کر دیا ہے. گھر کی خدمت کرتے ہوئے کیا دعائیں کر رہے تھے وہ؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اے ہمارے پروردگار، تیرے گھر کی ہم جو خدمت کر رہے ہیں نا، اس گھر کے تیرے حکم سے ہم جو تعمیر کر رہے ہیں، ظاہر کہ مزدور بھی دونوں تھے، باپ اور بیٹے، کوئی لیبر کا سوال نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں، دونوں باپ اور بیٹے مل کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور دونوں مل کے یہ دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، تو ہماری اس خدمت کو قبول فرما. تصور کیجئے اللہ کیوں ذکر کیا اس کا، ذکر کیوں کیا؟ آخر اہم بات ہے، یہ بہت بڑی. وہ گھر جو قیامت تک کے لیے باقی رہنے والا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو بھی اس گھر میں جائے گا، جو بھی عبادت کرے گا، ظاہر ہے کہ اس کا ایک حصہ ثواب ہے. تو باپ اور بیٹے کو ملی ہو تو ہے نا. آپ کے گھر میں مسجد بنائیں گے، کسی مقام میں جتنے بھی لوگ آگے نماز پڑھیں گے، اس کا ثواب آپ کو ملے گا بنانے والوں کو. اسی طرح جب کعبۃ اللہ کو دونوں نے بنا، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے، اور قیامت تک جتنے بھی انسان آگے وہاں پہ اعتکاف کریں گے، طواف کریں گے، ظاہر ہے کہ ان کا ثواب کسے ملے گا؟ عجب کتنا مقام ہے، اتنی بڑی شرف ہے یہ، ہے نا. اتنی بڑی عبادت کرتے ہوئے بھی باپ اور بیٹے کی زبان پہ جو کلمات تھے وہ کیا تھے؟ اے اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما. اور پھر اللہ کے دو ناموں کا ذکر بھی کر رہے ہیں. ربنا انکا، اے میرے پروردگار، تو سننے والا ہے اور تو جاننے والا، سمیع ہے اور علیم ہے، دونوں ہے. تو ہی سننے والا ہے اور تو ہی ہماری نیتوں کو جاننے والا ہے. یہ دعا تھی، اللہ نے اس کا خاص طور پہ ذکر کیا یہاں پہ. میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس عموماً ہوتا یہ ہے، ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی مسجد میں پنکھا لگا دیا تو پنکھے کے بلڈوں کے اوپر نام لکھ دیا اپنا، وہ پنکھا گھوم رہا، بڑا اصال ثواب فلاں کے نام پہ. ٹھنڈے پانی کا کولر کا بھاؤ لگا دیا، ٹھنڈا پانی کے اس پہ لکھا بڑا اصال فلاں صاحب. ارے وہاں دیکھو اتنی بڑی عبادت ہو رہی ہے، بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور ان کا اخلاص دیکھیے کہ پروردگار عاجز یہ قبول کر قبول کر. یا ان پہ تو بڑھ رہے ہیں، ان کو تو ثواب بھی مل گیا اور انہوں پہنچا بھی دیے. اور کر رہی ہیں کتنی بڑی اس کے اندر جناب علی، یہ کیا کہنا چاہیے، اخلاص کے خلاف جو بات ہے نا. بھائی پہلی بات تو اللہ کے دربار میں ہمارا عمل قبول ہونا ہے نا. ہمارا عمل قبول ہونے کے بعد اس ثواب کا تو سب بات پیدا ہوگی نا. پہلے قبول ہوں گے تو بعد میں ثواب اجر کی بات آئیں گی. جب عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا مجھے معلوم کیا نہیں معلوم نا، معلوم ہی نہیں. لیکن پہلے میں یہ بھی فیصلہ کر دے رہا ہوں، میں مسجد بھی بنا دیا، مسجد میں پنکھا بھی لگا دیا، اللہ کے دربار میں قبول بھی ہو گیا، پھر میں کیا کر رہا ہوں، میرا ثواب بانٹتے بھی پھر رہا ہوں. بھائی یہ لے لو آپ، کیونکہ برسات تھوڑا ہی ہے مندر کا درگاہ کا، ہاں جو قبول بھی ہو گیا بانٹتے پھر رہے ہیں. کیا تصور ہی غلط ہے، تقوی کے خلاف ہے میرے بھائی. یہ جو عمل ہمارا ہے نا، نیکی کر کے تصور کر لینا، یقین کر لینا قبول بھی ہو گئے اور اللہ مجھے ثواب بھی دے دیا اور میں بانٹ بھی رہا ہوں. آپ بانٹ کے کیا کرتے؟ خالی ہاتھ جاتے اللہ کے پاس، پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا دعائیں ہیں یہاں پہ، یہ تصور ہی نہیں ہے. ایصال ثواب کا تصور اسلام کے بنیادی تعلیمات سے ٹکراتا ہے.
اسلام میں جو اللہ نے رکھا ہے وہ ثواب جاریہ ہے، یہ نہیں ہے تصور جو ہمارے پاس ہو گیا ہے، اتنے چڑی ہوئے آج ہم لوگ جو بھی نیک کام کر، یہی وجہ ہماری اصلاح نہیں ہو رہی، تقویٰ نہیں ہے ہمارے پاس، اصل تقویٰ ہے اور یہ پوری عبادت وہی ہے۔ تو باقی زیادہ ہم کو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، حج اور اس کے احکامات کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے، اور حج کی روحانیت کیا ہے، اصل میں یہ کون سا سفر ہے آخر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے چل کے جو بات فرماتے ہیں، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ کون سا تھا زمین کے اوپر؟ کعبۃ اللہ تھا۔ اور ہم جو کہتے ہیں نا بیت المقدس کو قبلہ اولا، بالکل غلط بات ہے، قبلہ اولا کعبہ ہے اصل میں۔ اس وقت ٹیمپروری طور پہ، عارضی طور پہ اللہ نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جانے کے بعد اس کو بدل دیا گیا، عارضی تھا۔ جو پہلا قبلہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا، قرآن میں یہ بات فرمائے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یعنی تم اس رخ کی طرف کر کے رخ کر عبادت کرو جس طرح ابراہیم علیہ السلام جس مقام پہ ٹھہرتے تھے، اور وہاں پہ ہے وہ مقام ابراہیم کعبۃ اللہ کی طرف ہے نا۔ تو قبلہ اولا جو ہے بیت المقدس نہیں ہے، یہ تقریباً دنیا کے تقریباً 90% مسلمانوں کا یہی تصور ہے، قبلہ اولا وہ ہے، قبلہ ثانی یہ ہے، نہیں جناب، یعنی قبلہ اولا یہی ہے۔ عارضی اور ٹیمپروری طور پہ بیت المقدس کو قرار دیا گیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی کہ میرا قبلہ وہی ہو جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ آپ کی دلی آرزو تھی یہ، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میں سیخ الپارہ پڑھی، اب دوسرا پارہ، اس میں 2-3 رکوع میں یہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا تھی ہے کہ میرا قبلہ بھی وہی ہو جائے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر کے اللہ سے انتظار میں رہتے تھے کہ کب اللہ کی طرف سے جبرائیل حکم لے کے آئیں گے تاکہ پھر میں قبلہ ابراہیم کی اتباع پیروی کر لوں۔ تو اس کا ذکر قرآن میں آتا ہے نا، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ کی خواہش ہے کہ جبرائیل کب وہ حکم لے کے آ جائے۔ تو اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ جو قبلہ آپ چاہتے ہیں ہم اس کی طرف جناب یعنی آپ کو منہ پھیر دیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، دیکھا آپ نے، شطر المسجد الحرام، لہذا آپ اپنا چہرہ اپنا رخ عبادت کے وقت میں بیت الحرام کی طرف کیجئے۔ تو یہ اصل بات ہے، اصل میں سب سے پہلا گھر یہ بتایا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کیا ہے یہ گھر، کیوں بنایا گیا، لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا، اور یہ بڑا ہی مبارک گھر ہے، برکت والا گھر ہے، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، سارے عالم کے ہدایت کا مرکز ہے، مرکزی مقام ہے، کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اور چونکہ دنیا اب ظاہر ہے کہ آگے چل کے جو ترقی کرنے والی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھنے والی ہے، انفارمیشن فلاں جتنے بھی جرے، 1 سیکنڈ کے اندر انسان اپنا میسج اپنا پیغام پوری دنیا میں پھیلا سکتا ہے، پھیلا رہا ہے۔ اچھا تو اللہ علیم اور خبیر ہے نا، اور اللہ علیم ہونے کے سلسلے میں ایک بات اسی لیے کہ نبوت کو اس لیے اللہ نے ختم بھی کر دیا کیونکہ اللہ جاننے والا تھا کہ اب ظاہر ہے کہ جو پیغام مکے سے نکلیں گا، اب یہاں پہ ہر مقام پہ ہر اسٹیٹ میں یا ہر مقام پہ ایک نبی کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی مقام سے سارا اللہ کا پیغام پہنچ جائے گا، ایسا اور ہو رہا ہے باپ کے تو جہاں پہ ختم نبوت کی آیت آئی وہاں پہ یہ جملوں کے اوپر ہی آیت ختم ہوتی ہے، وہاں پہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم رکھنے والا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ انسانوں کے لیے وہ کیا ہے، ہدایت کا مرکز ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اور دیکھو وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، اللہ کی نشانی ہے ایک، یعنی قبلہ جو تھا نا وہی تھا، قبلہ بیت المقدس نہیں تھا، وہ دراصل یہی قبلہ تھا پہلے، چونکہ یہودیوں نے پروپگنڈا شروع کر دیا تھا جب تحویل قبلہ حکم آ گیا نا، وہ لوگ یہ پروپگنڈا اعتراض شروع کر رہے تھے، ارے بھائی ان کا قبلہ نہیں، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، یہ پروپگنڈا کر رہے تھے لوگ۔ اللہ فرماتے کہ نہیں، قبلہ تو یہی تھا اصل میں، اللہ وہ بات فرمایا، اور شروع وہاں سے کیا سورہ بقر میں سیقول سے، سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب، یہاں سے بات شروع ہوئی، ان قریب یہ لوگوں میں سے جن کو عقل نہیں ہے، سمجھداری نہیں ہے، برابر ہمارے اس حکم کے اوپر اعتراض کریں گے
کہ بھئی ان کو کس چیز نے اپنے قبلے سے پھیر دیا. یعنی کل تک تو بیت المقدس کی طرف تھے یہ لوگ, مکے میں 13 سال رہ کے بیت المقدس سے کرے, پھر مدینہ میں ہجرت کر کے کچھ کم 1.5 سال کے بعد پھر ادھر, پھر یہ ان کا قبلہ کیسا تحویل ہو گیا. تو بہرحال اعتراض کرنے والوں کو ایک موقع مل گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ بالکل 3-4 رکوع میں تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا. اتنا پروپیگنڈا تھا یہودیوں کا. تو دیکھو فی آیات بینات مقام ابراہیم, یہاں پہ اللہ کی کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کے وہ مقام جہاں پہ آپ ٹھہر کے عبادت کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کی چٹان کے اور آپ کے قدموں کے نشانات کو ثبت کر دیا, بتا دیا وہاں پہ رکھ کے قبلہ اس طرف ہے. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, اور یہ وہ گھر ہے جو اس گھر کے اندر داخل ہو گیا وہ امن و امان میں آ گیا. یہیں سے یہ بات صاحب معلوم ہو رہی ہے ہمیں, وہ کیا ہے, جب اللہ کے گھر, اللہ کی عبادت کرنے والے گھر جب امن و امان کا مقام ہے تو ظاہر ہے کہ جو دین اللہ کا ہے اس کا پیغام بھی امن و امان کا ہے. اور اس کے پیغمبر بھی کون ہیں, پیغمبر امن. وہ پیغام آپ لے کیے ہیں جس میں انسانیت کے لیے ایک امن ہے. یہاں پہ وہی فرمایا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, جو اس گھر میں داخل ہو گیا, کس میں, کون سے گھر میں, کعبۃ اللہ میں یعنی مکے میں, تو وہ امن و امان میں آ گیا. شانتی, سکون. آپ جو بھی جا کے آئیں گے ان کو معلوم ہوگا کہ وہاں پہ جانے کے بعد ان کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے, قلبی کیفیت کیا ہو جاتی ہے. ایک عجیب قسم کا اس کے اوپر ایک ایسا, تاکہ تصور بیان نہیں کر سکتے, وہاں پہ جا کے دیکھنا پڑے گا. اس مقام کی جو برکت ہے, جو اللہ نے فرمایا ہم نے کافی برکتیں رکھی ہیں ہمیں, وہاں جانے کے بعد میں انسان پرسکون ماحول میں آ گیا ہے, امن و امان میں آ گیا ہے, شانتی میں آ گیا ہے. یہ کون بول رہے ہیں, اللہ بول رہے ہیں. میں ایک آپ کو بات بولوں ذرا دل کو چھپنے والی ہے, وہ کیا ہے معلوم, اکثر لوگ انڈیا کے, پاکستان کے, بنگلہ دیش کے, کیونکہ شرک ان کی گھٹی پہ پڑا ہوا ہے. اصل میں کیا بولتے معلوم جا کیا, مدینے میں جو سکون ہے مدینے مکے میں نہیں ہے. مدینے میں جو سکون ہے مکے میں نہیں. ارے وہ بدبخت, اللہ بول رہے وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, اور یقیناً سکون مشرک کو مکے میں نہیں مل سکتا. وہ مقام ہے موحدین کا مقام ہے, وہ ایک خالص اللہ کے بندوں کا مقام ہے. وہاں پہ مشرک کو وہاں پہ کبھی بھی سکون اور چین نہیں مل سکتا, کیونکہ قرآن نے بتایا ہے نا یہ بات سورہ بنی اسرائیل میں, سورہ زمر میں یہ بات کیا بتایا ہے, یہ بات جو مشرک ہوتے ہیں نا, اللہ کا خالص ذکر کرتے ہیں نا, ان کے دلوں کے اوپر سانپ لوٹنے لگتے ہیں, ان کے چہرے بدل جاتے ہیں. لیکن جب اللہ کے ساتھ ان کے بھی معبودوں کا ذکر ہوتا ہے نا, تو ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں, چونکہ ان کے جناب خون کے اندر شرک ہو گیا ہے. اسی لیے آج جناب علی کیا ہوتا ہے, آج مکے میں سکون نہیں ہے, مدینے میں جو سکون ہے مکے میں نہیں ہے. جس کو بھی پوچھتے بھی تقریباً خبر پرستوں کی حالت ہے. اللہ محفوظ رکھے. کیسا بتائیے آپ, اللہ کیا بول رہے ہیں, وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن و امان اور سکون میں آ گیا. اس سے بڑی اور کیا ہونا آپ کو, دلیل کیا ہونا آپ کو بتائیے آپ. کیونکہ وہاں پہ جانے کے بعد ظاہر ہے کہ صرف خالص اللہ ہی کا ذکر ہوگا, خالص اللہ ہی کی عبادت ہوگی. وہاں پہ اللہ کے سوائے کسی کا نام و نشان بھی نہیں. ابھی حج آ رہا ہے نا, حج کے اندر میں بتاؤں گا آپ کو کیا ہے حج, خالص اللہ کی عبادت. کسی اور کا حج کے عبادات میں نام و نشان بھی نہیں, حتیٰ کہ رسول اللہ کا بھی تذکرہ نہیں ہے. جبکہ آپ کے ایمان اوپر ایمان کے بغیر آدمی ایمانی مومن ہی نہیں بن سکتا, جہاں یہ بات کہی گئی ہے نا. اسی لیے فرمایا کہ شرک کے جڑوں کو کاٹ لینا. اسی لیے تو فرمایا بہت سارے عبادات کے گھر تھے, لیکن اللہ نے یہ گھر کیوں بنایا ہے, خالص اللہ کی عبادت کے لیے. اور وہ مقام بھی دیکھیے, اس کے بعد اللہ نے بھی حکم دیا تھا نا, جب فتح مکہ کے بعد کیا حکم دیا اللہ نے سورہ توبہ کے اندر, یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. اے مومنو, فتح مکہ ہو چکا ہے, مسلمان حکومت آ چکی ہے, سب کچھ چکا ہے, اقتدار ریاست بن چکی ہے. اب کسی مشرک کے لیے یہ جائز نہیں ہے, اجازت نہیں ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کے حدود میں داخل ہو سکے. انما المشرکون نجس فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا. بس اب اس سال کے بعد
کعبۃ اللہ کے حدود میں قدم نہیں رکھنا، اسے مت آنے دو اس مشرک کو اس کے گھر کے اندر، کیونکہ اب آخری نبی آئے تھے، دین تکمیل ہو چکا ہے، دل کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام بنائے تھے وہ گھر، لیکن بعد میں رفتہ 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 ہوا کیا، وہ خالص توحید کا گھر جا کے بت پرستی کا اڈا بن گیا تھا۔ 360 بت وہاں پہ رکھ دیے گئے تھے، دیوستان بن گیا تھا، ہر قبیلے کا ایک بت تھا، بتوں کی عبادت ہو رہی، گھر تو اللہ ہی کا تھا، لیکن وہ مشرک بھی بولے تھے اللہ ہی کا گھر ہے، لیکن اپنے اور اللہ کے درمیان میں ان کو واسطے وسیلے میڈیٹر بنا کے کھڑا کر دیے تھے، اور جا کے وہاں پہ اللہ کا گھر ہے، لیکن اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کوئی دعا ہے تو ان کے وسیلے سے ہونا ہے، ان کے بغیر تم ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کو برائے تصور تھا ان کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرمایا ہے نا، کیونکہ مشرک کو وہاں مشرک بے چین رہتا مکے میں جانے کے لیے۔ اس کی ایک سادہ سی تفصیل آپ دیکھ لیجئے، میں بھی آپ حضرات کو بھی یہ ہوا ہوں گا کبھی، ایک 3-4 آدمی توحید پرست ہے، کہیں جا رہے ہیں سفر میں، ایک ادھر ہے، اس میں ایک بیٹا خبر پرست بیٹھا ہے انہی دوستوں کے اندر۔ اب انہوں جب بھی بات کر رہے 3-4 موید اللہ کی بات، اس کی بات، قدرت کی بات، جناب یاری ایک بھی بزرگان کا قصہ نہیں ہو رہا پہ، کوئی کرامت ہی نہیں، بے چین رہتا کب یہاں سے اٹھوں میں بولتے ہیں، کب چھوڑ دیں ان لوگوں کو پتا نہیں آئیں۔ 4-5 لوگ صرف اللہ کو خالص ماننے والے، وہاں اس کا دل نہیں لگتا۔ ارے وہ تو کعبۃ اللہ ہے، موحدین کا مرکز ہے، وہ وہاں پہ اس کو دل کیسے لگے گا، وہاں اس کو کیسے سکون ملے گا؟ دل تو پھڑ پھڑ مار لیتا ہے، یہاں پہ تو کوئی دکھ رہا ہی نہیں، یہاں پہ سمجھے۔ اور بعض لوگ آتے بھی کچھ بھی کہتے ہیں اور سارا مدینہ مکہ دیکھے بھائی کہیں درگاہ ہی نہیں دکھ رہی، بولے کہ خبر ہی تیری تو بتا رہا نہیں، یہ ہے مشرک، دکھ رہے کہ نہیں اس کو، کہاں جا کے سکون، اس کو تسلی مل رہی کہ نہیں اللہ کے گھر میں؟ جب تک کوئی خبر نہ مل جائے، جا کے لیٹا نہیں لوٹا نہیں وہاں پہ، اس وقت سکون نہیں ملتا اس کو۔ اس کے نفسیات ہے، یہ نفسیات ہے اس کے، وہ اسی لیے خاص طور پہ بنا اللہ تشرک بھی شیئا، یہ گھر اسی لیے بنانا ہے، بناؤ تاکہ یہاں پہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور کوئی مشرک کی گنجائش نہیں ہے یہاں پہ آنے کی۔ یہ بات واضح طور پہ کہہ دی گئی ہے قرآن مجید کے اندر، لیکن پھر بھی کچھ ایسے، ارے کیسا حج، کہاں جا رہے ہیں حج کو؟ آپ جا رہے ہیں اللہ کے گھر کو، کمال ہے یار، آپ دیکھیں گے، بڑا تصور بڑا عجیب ہے، یہ گھر اللہ کے، یعنی یہ سفر اللہ کے گھر کا سفر ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجیے، یہ جو سفر ہے نا حج کا، یہ آخری سفر کا پہلا سفر ہے، یہ سمجھ میں آ رہی بات؟ آخری سفر کون سا؟ موت کے بعد مرتے ایک سفر شروع ہوتا، اس سفر کا آغاز ہے یہ، پورا وہی مسئلہ ہے، کپڑے اتارو، 2 کپڑے لپٹ لو، آخری سفر میں کپڑے اتارو، سفید کفن پہناؤ اس کو، سمجھ میں آ رہا؟ پورا وہی ہے یہ آخری، اسی کی ہے یہ نقل پوری کی پوری، آپ آئے گے کفن احرام دیکھ لیں گے اب آپ کیا ہے اس کو، وہاں بھی سلاوا نہیں، یہاں بھی سلاوا نہیں، وہاں بھی آخری یہاں بھی آخری، اسی لیے سب سے مل کے جاؤ، سب سے معافی مانگ لے کے جب آتے کی نہیں آتے کی، یہ ساری باتیں ہیں اس میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے فرض، جیسے نماز و روزہ ہے، اسی طرح حج۔ زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت کے لیے، یعنی جو اللہ کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہے، اور استطاعت میں 2 شرائط ہیں، ایک مالی اور یہ جسمانی، 2 شرطیں ہونا ہے، یہ 2 شرط ہے اس کے پاس، تو اس کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ اور فرض ہونے کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ تاخیر مت کرو، جلدی کرو، حج جلدی کرو، دیر نہیں کرنا، تاخیر نہیں کرنا حج کے معاملے میں۔ اگر فرض ہو گیا تمہارے اوپر تو فوری نکلنا ہے آپ کو حج کے اندر، حج کے لیے سفر باندھنا ہے آپ کو، انتظار نہیں کرنا ہے۔ عموماً انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ آخر میں سب سے ضعیف لوگ ہیں، یہاں کے دکھتے حج کے اندر، سب جوان آتے، سب بڈھے یہاں کے رہتے پورے، سب 50 سال کے بعد کے رہتے پورے۔ کیوں؟ ان کو معلوم ہے کیونکہ حج کو جا کے آنے کے بعد بدماشی نہیں کر سکتے بولتے ہے، ایسا انٹینشن ان کا، سمجھ میں آ رہا؟ لہذا جتنے بدماشیاں کرنا، جتنے حرام خوریاں کرنا، خوب سے خوب کر لو، کیونکہ وہاں سب دھل جاتے وہاں جا کے۔ یہ تصور ہے، یہ وہی تصور ہے گنگا جل کا، سمجھ میں آ رہا؟ وہاں جا کے ڈبکی مار کے آنا، پورا نہانے کے آ گیا انہیں، سمجھ میں آ رہا؟ اس کے بعد پاک ہو گیا انہیں،
یہ تصور ہی نہیں ہے، بتائیے آپ۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اس کے اوپر کیا ہے؟ فرض عین ہے حج، زندگی میں ایک مرتبہ جب یہ دو شرط پائے جا رہے ہیں اسے چاہیے کہ فوری حج کا ارادہ کر لے اور حج باندھ لے، سفر بھر لے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو استطاعت ہونے کے باوجود بھی اللہ کے اس حکم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ اس سے بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے پہ آپ آ کے اس کے پاس جمع ہو رہے ہیں سب تو اس کی شان بڑھ رہی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے معاملہ۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ یہ ہے حج کا میرے بھائی۔ چلیے اب اس میں یہ آیت آئی نا فرضیت کی، اس کے بعد آدمی ارادہ کر لیتا ہے حج کو جانے کا، تو سورۃ البقرہ میں اس کی تفصیل آئی دوسرے پارے کے اندر، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے مہینے مشہور اور معلوم ہیں سب کو، کیونکہ شرک کے دور میں بھی مشرکین بھی حج کیا ہی کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جاری ہے پورے کا، اگرچہ کہ حج پورے طور و طریقے بدل گئے تھے، شرک کے اندر ہو رہا تھا اس وقت، لیکن مہینے تو معلوم تھے ان کو، یہ مہینے میں ہے نا۔ وہ 3 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلسل بیان کیے حج کے، 3 مہینے کو سے اب یہ جو گیا ہمارے پاس شوال ہے نا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، اب یہاں سے حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں، اور حج کے اصل جو تو 5 دن ہے صرف، ہے نا۔ 8 یوم تربیہ ہے، وہاں پہ اس دن باندھا جاتا ہے، 9 میں آپ وہاں پہ چلے جائیں گے عرفات کے میدان میں، پھر اس کے بعد 3 دن منا کے آپ کے، اس طرح 5 دن حج کے ہیں، اور اصل جو حج ہے وہ عرفہ ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الحج عرفہ، اصل حج عرفہ ہے، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا کچھ دیر کے لیے کم سے کم، اگر کوئی آدمی عرفات کے میدان میں نہیں ٹھہرا اس کا حج نہیں ہوا، باقی سارے ارکان اگر نہیں ہوئے تو اس کا کوئی بدل ہے، لیکن عرفات کے میدان میں اگر آپ کو سیٹ نہیں ملا ٹائم وقوف عرفہ تو اس کا حج ہی نہیں ہوتا۔ الحج عرفہ، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا حکمت ہے، وہ بھی اس میں آپ سنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہاں پہ کیا ہے، اب حج اللہ نے فرمایا جب حج کا ارادہ کر لیں، فمن حج فیہن فرض فیہن الحج، جو کوئی بھی اپنے اوپر حج کو فرض کر لے، فلا رفث، اللہ پابندی لگا دیا، خبردار ارادہ حج کا کر لینے کے بعد، احرام باندھ لینے کے بعد اب تمام ان خیالات سے آپ کو پاک ہونا ہے۔ سب سے پہلی جنسی شہوانی خواہشات، رفث میں وہی بات ہے، یعنی تمہارے دل و دماغ میں، تمہارے گفتگو میں کسی بھی مقام کے اوپر کوئی ایسے الفاظ، کوئی ایسے جملے نہیں نکلنا ہے جس کا تعلق شہوت سے ہو، رفث۔ ولا فسوق، اور کوئی گناہ، کوئی نافرمانی، یہ بھی نہیں۔ ولا جدال فی الحج، اور حج کے ایام میں کسی سے الجھنا، کسی سے جھگڑا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ سب ساری باتیں سارے کے سارے ممنوع قرار دے دی گئی۔ ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم نیکی کرو گے، اچھا عمل کرو گے، یعلمہ اللہ، اور اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ دیکھو تم گھر سے نکل رہے ہو حج کے لیے، تم کو ظاہر ہے کہ وہ زمانے میں جب ہوا کرتا تھا تو ظاہر ایک آدمی گھر سے نکلتا تھا، مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے بھی اس کو لگ جاتے تھے آنے جانے کے اندر، تو ظاہر ہے کہ آج کے ویسا کوئی دور تو نہیں تھا، یہاں پہ بیٹھ رہے ہیں آپ کے پاس فلاں ہوٹل میں وہاں کھانا، تو اللہ نے کیا فرمایا، تم اپنے ساتھ کیا کرو، کھانے پینے کا سامان رکھ لو، توشہ زادے راہ رکھ لو۔ بعض لوگ تھے اس زمانے میں دورے جہانی، ارے ہم تو اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں بھائی، ہم کو کیا ضرورت، اللہ کہیں بھی کھلا دیں گا، یہ تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ یہ ہے کہ تم اپنے ساتھ کھانے پینے کی خورد و بیج رکھ لو ساتھ میں، کیونکہ یہ تمہارے جسم کے لیے ضروری ہے کھانا۔ یہ سفر جو ہو رہا ہے نا، ایک روحانی سفر ہے لیکن جسمانی کے ساتھ ہے، یہ جسم کو بھی غذا کی ضرورت ہے نا، اسی لیے غذا کھانا پینا رکھ لو۔ اور اس کے بعد اصلی جو توشہ ہے نا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اصلی جو توشہ ہے اس سفر کا وہ تقویٰ ہے۔ تم کو بھوک لگ رہی، پیاس لگ رہی، کھانے پینے کی حاجت ہو رہی ہے، اسی طرح جو سفر کو تم جا رہے ہو نا، یہ سفر تقوی کا سفر ہے، یہ تقوی اللہ کے ڈر کا سفر ہے۔
یہ سفر تمہاری اپنے نفس کی تربیت کا سفر ہے، تمہارے اپنے نفس کی تزکیے کا سفر ہے، تم کو اپنے آپ کو ہر گناہوں سے پاک کرنے کا سفر ہے۔ واتقونی یا اولی الالباب، اے عقل والو اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ اب یہ بات آ گئی، تقوی کا سفر ہے۔ یہ کون سا سفر ہے؟ تقوی کا سفر ہے۔ اب حج شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ نیت کر لیے اپن، نیت کر لینے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں احرام باندھنے سے، ہے نا؟ پھر اس کے بعد احرام باندھ لیا۔ جو بھی کرنا ہے آپ کو سب احرام سے پہلے، احرام سے پہلے خوشبو لگانے آپ لگا لیجیے، کنگھی کرنا جو بھی کر لینا ہے آپ کو وہ سب احرام سے پہلے۔ اس کے بعد احرام آپ اپنا نارمل جو کپڑے پہننے کے وہ اتار دیں گے۔ اب آپ اتار کے کیا پہن لیجیے؟ اب آپ 2 توال صرف، یہ تائبند اور یہ جسم کے اوپر سے ڈالی، اسے کہتے ہیں احرام۔ کیا کہتے ہیں؟ احرام۔ اس کے بعد آپ کی زبان پہ کون سے کلمات آئیں گے؟ کعبۃ اللہ جانے تک، مسجد حرام میں داخل ہونے تک جو آپ کے زبان پہ جو کلمات رہیں گے۔ دیکھیں حج کے اندر صرف 2 کلمات ہیں، ایک ہے تلبیہ اور ایک ہے تکبیر۔ کعبۃ اللہ کے اوپر نظر پڑنے تک آپ کا جو کلمہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ تلبیہ ہے۔ اس کے بعد قربانی، قربانی کے بعد سے اب کیا تلبیہ جاری ہوگا آپ کے اوپر؟ تکبیر۔ یہ 2 ہی کلمے رہیں گے۔ دونوں کلموں میں صرف اللہ کا، خالص اللہ کا ذکر ہے، کسی اور کا نہیں۔ یہ ہے حج۔ اب جہاں کلمات کیا ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھنا، پوری اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے تلبیہ کے اندر۔ اذان دیتے، اذان بھی ایک نچوڑ ہے، لیکن اذان میں کے اندر بھی اشہد ان محمد رسول اللہ ہے، لیکن یہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے، تلبیہ ہے۔ اب کیا آپ کی زبان میں کیا ترانہ ہوگا؟ اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں تیری خدمت میں، تیرا غلام حاضر ہے غلامی کے لیے۔ لبیک اللہم لبیک، پھر دوبارہ ریپیٹ، اللہ میں حاضر ہوں تیرے دربار میں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں تیرے دربار میں، میں اقرار کرتا ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ کیا بولے اللہ؟ ابراہیم کے ملت کی پیروی کرو۔ کون سا ابراہیم؟ وما کان من المشرکین۔ تم بھی یہی بولنا، میں مشرک نہیں ہوں بولنا۔ ہر قدم پہ کیا بولتے جانا ہے تم کو؟ میں مشرک نہیں ہوں اور تو شرک سے پاک ہے۔ حالانکہ جانے والے سب مومن ہیں، لیکن اتباع کس کی کر رہے ہیں؟ ملت ابیکم ابراہیم۔ اور کون تھا ابراہیم؟ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ شرک کے لیے تو برہنہ تلوار تھے ابراہیم علیہ السلام۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیجیے سورہ انبیاء کے اندر جا کے جناب علی وہ جو دیوستان میں حالت کیا کر دی تھی آپ نے، ٹکڑے کر دیا۔ شرک ہر جگہ برہنہ شمشیر شرک، اور پورے کا پورا حج ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قرآن میں 2 مقامات پہ یہ بات آتی ہے سورہ ممتحنہ کے اندر، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه۔ اے مسلمانوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس پہ چلو تم، اور ابراہیم علیہ السلام کے فالوور تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ان کے سنت پہ چلو، ان کے تعلیمات پہ چلو۔ یہ سورہ ممتحنہ میں 2 اس میں 2 مقامات پہ آئی ہے، آیت مبارک 2 دفعہ آئی اس کے اندر۔ اور یہاں جو بات فرمائی گئی اب تلبیہ کے اندر کیا بات آئی؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں۔ لبیک کے معنی میں حاضر ہوں، تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ کیا بول کے جانا ہے وہاں پہ؟ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ لبیک لا شریک لک لبیک۔ دیکھ رہے ہیں آپ، نماز بھی وہی ہے۔ کیا ہے نماز؟ کیا نیت کرتے پہلے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین۔ اللہ، نماز حج یہاں سے شروع ہو رہا، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ نماز میں مشرک نہیں ہوں، پہلے کلیئر کرنا ہے آپ کو، لکھ کے دینا ہے میں مشرک نہیں ہوں۔
से नफरत है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। फिर उसके बाद इन्नल हम्दा, बेशक तमाम तारीफ तेरे लिए, तमाम तारीफें तेरे लिए, शुक्र तेरे लिए, किसी और के लिए तारीफ नहीं की। नमाज बनते क्या बोल रहे हैं अल्लाहु अकबर के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ इन्नल हम्दा, देखो आप दोनों को रखिए, आप नमाज को और हज को। नमाज में भी वही बोल रहे हैं आप, बरकत बांधते अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ सिर्फ अल्लाह के लिए जो रब्बुल आलमीन है, तन्हा सारे आलम का रब परवरिश करने वाला है। और यहाँ भी वही है इन्नल हम्दा। उसके बाद फिर क्या बात आ रही? वो नेमता, सारी नेमतें तेरी है, मेरे कुछ भी नहीं है। पानी का एक एक खतरा तेरा है, एक एक घूंट तेरा है, और मैं सांस लेके जो छोड़ रहा हूं वो भी तेरी है, ऑक्सीजन तेरा है, ग़िज़ा तेरी है, मेरे वजूद के अंदर जो कुछ है सब तेरा है, सारी नेमतें तेरी है, तेरी, मेरी कोई नेमत नहीं है, मैं किसी नेमत का मालिक नहीं हूं, सब तेरा अता किया हुआ है, मेरा पूरे का पूरा वजूद तेरा बख्शा हुआ है, मेरा अपना कुछ भी नहीं किया, वह नेमता। फिर उसके बाद लका वल मुल्क, तू ही मालिक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बोले ना वहां पे। फिर यहाँ क्या बोले? यहाँ के बाद में यहाँ क्या बोल रहे हैं? लका वल मुल्क। नमाज में क्या बोले? मालिक यौमिद्दीन। देखा आपने? बंदगी नमाज सब जगह, हज को जोड़ दिया गया उससे। हज और नमाज देख लीजिए। अब आप एहराम बांध लिया, कपड़े उतार के, तो एहराम को क्या एहराम बोले? उसको क्या बोले? एहराम बोले आप। और नमाज में जैसे हाथ उठा के तकबीर बांधी, उसे क्या बोले आप? तकबीर तहरीमा बोले। वो एहराम है, तकबीर तहरीमा है, दोनों वही है ना? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही है, अब एहराम बांधने के बाद इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका इख्तियार आपके ऊपर नहीं है। आप अपने वो नॉर्मल कपड़ों को उतार के फेंक दिए और दो कपड़े लपट लिए अपने जिस्म के ऊपर, अब वो सारी चीजें आपके ऊपर हराम हो गई जो नॉर्मल हालात में के ऊपर आपके ऊपर हलाल थी। अब मियाँ और बीवी मिलके दोनों एहराम बन के जा रहे हैं, लेकिन अब आपकी वो बीवी नहीं है। बीवी शहवत की नजर से नहीं देख सकते। अब आप कोई चीज आपके इख्तियार में नहीं है, ये बीवी भी आपके इख्तियार में, वो भी अल्लाह की बंदी, आप भी अल्लाह के बंदे, सब इंडिविजुअल जा रहे हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, ये मेरी बीवी मेरा नहीं। हशर का मैदान अरफात में जाने के बाद ये है हज की स्पिरिट, अल्लाह ने जो बचाया है ना। अब यहाँ क्या है? जैसे एहराम उतार दिए, खत्म, हर चीज हराम हो गई आपके ऊपर। इसी तरह नमाज में एहराम बांध लिया, तकबीर बांध लिया, उसके बाद जब तक सलाम फेरने तक आपके ऊपर हर चीज हराम है। कोई एहराम में जो हराम थी ना, अब ये 5 मिनट के नमाज में भी हराम है। पीछे से हो गए, घुसा मस्जिद में भी अस्सलाम वालेकुम जोर से बोला, आप सुन लिए, वालेकुम सलाम नहीं बोल सकते आप, आपके लिए मना है, क्योंकि आप नमाज के अंदर है। अगर नमाज के बाहर है, सलाम नहीं, जवाब नहीं दिए तो मुजरिम है। लेकिन आप सलाम दिए तो गुनहगार है, क्योंकि आप है ही नहीं, ताल्लुक डिस्कनेक्ट हो गया आपसे, एक दूसरे का ताल्लुक खत्म हो गया। अल्लाह अकबर बोलते ही इसके माने क्या है? अब मुकम्मल तौर पे मैं अपने आप को अपने रब के हवाले कर दूं। एहराम भी वही है, हमें लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लका वल मुल्क। मालिक कौन है? अल्लाह। अल्लाह तेरी ममलिकत है, ये पूरी कायनात तेरी है, ये किसी और की नहीं है। इस कायनात में किसी का भी रमक बराबर कोई इख्तियार नहीं है, रमक बराबर इख्तियार नहीं है, सब के सब उसके मोहताज हैं, और तू गनी है, सबको अता करने वाला तू ही है, तेरे सिवाय कोई नहीं है। का ना वास्ता, ना वसीला, ना तुफेल, ना हुर्मत, ना सदका, तेरे बंदे हैं खालिसम, और तेरी बंदगी के लिए तूने हमको पैदा किया है, तेरी बंदगी है ये, हम तेरे बंदे हैं, किसी और के नहीं, है ना। अब ये बात बता दी गई सूरह फातिहा में, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यहाँ पे क्या बात बताई अल्लाह ताला ने? लका वल मुल्क। फिर क्या है आखिरी में? फाइनल क्या है? ला शरीका लह। पहले बोले ना ला शरीका लह, फिर बोल रहे हैं, फिर भी सोच ले है क्या शिर्क है? नहीं, जरा देख, फिर बोल, डबल है ये शिर्क। शुरू कहां से हुआ? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक।
ختم کیا ہونا؟ لا شریک لک. دیکھا آپ نے، شرک وہ بلا ہے سیدھا جہنم میں لے کے جانے والی. اور یہ سفر اللہ کے توحید کے بندوں کا سفر ہے، مشرکین کا سفر نہیں ہے یہ. اس کے باوجود بھی احرام باندھ کے بھی یہاں پہ بازو کے اندر امام ضامن بن کے جا رہا ہے. پکا مشرک ہے حج کو جانے والا اس انداز میں جو جا رہا ہے. ہاں جا رہا اللہ کے گھر کو، لیکن ضمانت امام ضامن کے لے کے جا رہا. کیا مطلب؟ امام ضامن یعنی یہ جو سفر پہ جا رہے ہیں نا، یہ امام صاحب ضامن دیے کہتے ہیں ان کو، یہ خیریت سے میں واپس لاتا ہوں ان کو بول کے. سمجھ میں آ رہا؟ یہ ہے اس کا مطلب. ایسی بول کے محمود علی صاحب جیسی آپ کو وہی بنا ہے، آپ امام ضامن آپ کی حکومت کی ضمانت دے رہے، بڑھ بڑھے چلے گا گیا نا. کہاں ہے پھر وہ اسی طرح جب کانگریس پنجابی تھی، جب بھی وہ دیکھو پنجتن کا لے لیے انہوں پورے کامیاب ہے جناب. یہ آج تک ڈانگا گھسک رہی انہیں کیا ہے؟ ارے کچھ نہیں، مشرکہ نہ قائد ہے یہ سب. ان الحکم الا للہ، اللہ کا حکم چل رہا ہے اس کائنات میں. کوئی پیر، کوئی پیغمبر، کوئی امام کا نہیں ہے یہاں پہ معاملہ، سب اس کے محتاج ہے. لک الملک، پھر لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. یہ ہے کلمہ توحید 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 توحید. اب سب یہی بولتے چلے جا رہے ہیں. اب اس میں کوئی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے ان کو بے چین نہیں ہوتے. کیا رہے بھائی، کسی کا نام ہی نہیں آ رہا سوائے اللہ کے. ہاں ارے اللہ رسول کا بھی نام نہیں آ رہا. یہ کیسے بدعقیدہ ہے بولے لوگ، رسول کا بھی نام لے رہے ہیں، حج میں نہیں لے رہے بولے. ہے خالص اللہ کا سفر، توحید توحید، یہ ہے حج. اب یہ احرام کیا ہے؟ احرام کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی. احرام کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ صرف 2 کپڑے لپٹ لے رہے ہیں، نہیں. اس کی روحانی معنی یہ ہے نا، جس طرح آپ نے کپڑوں کو بدلا نا، آپ کی زندگی بدلنا ہے. کپڑے بدلنا آسان ہے، اب یہ سفر آپ کو بدلنے کے لیے ہے. کپڑے خود بدل لیتے ہیں، اب دن میں 10 بدلو آپ، مگر یہ جو کپڑے آپ بدل رہے نا، یہ کپڑے وہ کپڑے نہیں ہیں. یہ کپڑے وہ ہے جو آپ کو پوری زندگی بھر جناب علی آپ کی زندگی کو بدلنے والا سفر ہے یہ. اب وہ سفر یہ ہے کہ کپڑے باندھ لینے کی پہن لینے کے بعد آپ یہ 2 کپڑے لپٹ لینے کے بعد کیا ہوگا؟ اب یہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ اب اپنے آپ کو مکمل طور پہ کیا کرنا ہے؟ آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے. جیسا کپڑے اتار دیے نا، میرا کوئی اختیار نہیں ہے، اسی طرح اپنی خواہشات کو اتار کے پھینک دینا ہے. اور آپ کو اس سفر حج کے اندر کپڑے بدلنے کے بعد اب آپ اپنے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. آپ کے اوپر کھٹمل بھاگ رہا نہیں مار سکتے، مچھر بھاگ رہا نہیں مار سکتے، آپ کوئی کیڑا آ گیا نہیں مار سکتے، آپ اپنے جسم کا بال نہیں توڑ سکتے. آپ سمجھے؟ ہاں اگر اسی طرح پیدل جا رہے جنگل میں ہے اور سفر ہو رہا ہے، وہاں پہ بھوکے پیاسے ہرن گارا خرگوش سب سامنے دکھ رہے، کسی کو نہیں پکڑ سکتے. آپ حرام کر دیا اللہ. نہیں نہیں، یہ ساری چیزیں حرام ہیں. شکار سامنے کھڑے ہوئے آتے رہے اللہ بولا نہیں. سورہ تفصیل ہے سورہ مائدہ کے اندر اس کی، احرام کی حالت میں شکار حرام ہے تمہارے اوپر. یہ ہے پوری یہ تبدیلی ہوئی آپ کی زندگی کی پوری. آپ جائیں گے پھر اللہ اکبر لبیک کہتے ہوئے، جیسے ہی کعبۃ اللہ پہ نظر پڑ گئی کلمہ بند، اس کے بعد اب آپ طواف کریں گے. یہ طواف کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. اللہ فرماتے ہیں اس قدیم گھر کے، اللہ کا جو قدیم گھر ہے اس کا طواف کرو. طواف ہے کیا؟ 7 چکر لگانا ہے. صحیح کیا ہے؟ 7 چکر لگانا ہے. مزدلفہ بول رہے ہیں، صفا و مروہ کی. اور یہاں پہ طواف کیا ہے؟ 7 چکر. یہ چکر کیا ہے؟ اہم بات ہے. دیکھیے یہ جو سفر ہے نا، یہ توحید کا سفر ہے اور اللہ سے بے انتہا محبت کرنے والوں کا سفر ہے. اللہ سے بے انتہا محبت کرنے والوں کا سفر ہے، جو قرآن میں کہا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہیں نا، سب سے زیادہ محبت ان کو اللہ سے ہوتی ہے. جب یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بہت ساری رات دن تہجد کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ان کے دل میں ایک تمنا پیدا ہوتی ہے کہ میرے رب سے میں کب ملوں گا آخر.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جذبات کی تسکین کے لیے کیا کرا؟ ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو بلایا. گویا کہ کعبۃ اللہ کا طواف گویا کہ اللہ کا طواف ہے، ایک محبت کے اظہار کا طواف ہے، آپ کے جذبات کا طواف ہے نا. چھوٹے بچے کو آپ دیکھیں گے ماں سے کبھی چمٹ جاتا، کبھی لپٹ جاتا، کبھی گول گھومتا، کبھی ماں بلایا لیتی اس کو. سمجھ میں آ محبت، بچہ اس کے پیچھے پیچھے بھی گرا، کبھی بلا لے کے پپو لے لیتی، سمجھ کبھی بچہ پپو لے لیتا ہے. اس محبت کا اظہار ہے سارا. خالص بچے کی جو محبت ہوتی ہے نا، ایک خالص محبت ہوتی ہے. ماں کی جو محبت وہ بھی خالص ہوتی ہے. اسی طرح بندے مومن کا یہ جو سفر ہے نا حج کا، ایک خالص اللہ کی محبت کا سفر ہے. وہ اللہ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اللہ سے ملنے کا مشتاق ہے. لیکن اللہ نے دنیا میں یہ مقام نہیں رکھا خالص بندوں کو اپنے دیدار کا، تو اللہ نے ایک ان کی جذبات کے لیے رکھا ہے یہاں پہ اللہ کے گھر کو آ کے اس کی صفا اور مروہ کی، تاکہ ان کے جذبات اس کی ہو. یہ بات ایسی نہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی آپ کو سمجھ میں. انسان کا یہ فطرت ہے، نیچر ہے اس کا. دیکھیے اب آپ کسی لیڈر سے، کسی منسٹر سے، کسی فلاں سے اب اس تک نہیں پہنچ سکتے. آپ نفرت ہے اس سے، تو کیا کرتے آپ؟ پتلا بنا کے جلا دیتے اس کا. انہیں جلا کیا؟ پھر یہ پتلا یعنی جذبات، اظہار جذبات، جلا کے جوتے مارتے، چھپڑا مارتے، جو مارتے، نفرت کا اظہار کر رہے ہیں آپ. ذرا سکون میں ہو جاتا ان کو. اسی طرح کسی شخصیتوں سے محبت کرتے ہیں تو کا اسٹوچی بناتے ہیں، ان کو پھولوں کے مالائیں پہناتے رہتے ہیں، 2 منٹ کی خاموشی کرتے ہیں. ان کی محبت کا اظہار ہے یہ، کیونکہ ان تک تو پہنچ نہیں سکتے، مر گئے، زندہ نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ رہا؟ لیکن جذبات ہے نا، اس کو کیسا کرنا، ایسا کرنا. اسی کی ایک حقیر مثال یہ طواف ہے. اللہ سے مل نہیں سکتے دنیا میں، کم از کم اظہار محبت تو کر سکتے ہیں اس کا. یہ ہے اصل محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور اس تصور کے تحت ہی یہ طواف کیا جائے گا. اسی لیے قرآن مجید کی جو بیس ہے تمام آیتوں کی، والحمدللہ رب العالمین. وہ رب ہے جو تمہاری پرورش کر رہا ہے، ہر قدم میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، ہر نعمت تمہیں عطا کر رہا ہے. اور خود بخود اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں آ جائے گی اور اللہ سے ملنے کا. اسی لیے ان کے تعلق سب آپ کے سورہ کہف میں یہ بات کہی گئی ہے نا. اللہ سبحانہ وتعالی آخری آیت میں جو اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک فی عبادت ربہ. دیکھا آپ نے وہی بولا، ملنا ہے نا. پھر یاد رکھو شرک نہیں کرنا. پھر شرک کرے تو ڈائریکٹ جامن ہے، میرے پاس تو آ ہی نہیں سکتے. تم میرے سے ملنے کا امید ہے، تمہیں ملنا چاہتے ہیں، اللہ پہلے ہی بتا دیا شرک نہیں کرنا. اور پھر عملی زندگی بھی صحیح ہونا تمہاری. ایسا نہیں خالی وہ شرک تو نہیں کرے، لیکن سب باقی کے بٹے بازیاں پورے ہیں، جھوٹ فراڈ سب پورا ہے. پھر اللہ سے نہیں، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. بس تمہیں اچھے سے اچھا عمل کرتے رہنا چاہیے اور شرک سے بچنا چاہیے، تم اللہ سے مل سکتے. اللہ بشارت دے دیا یہاں پہ. تو یہ طواف کا معاملہ یہ تھا، اور احرام کیا تھا؟ یہ تھا. اب ہم جا رہے ہیں آگے چل کے، اور آگے ہم آئیں گے. اب پھر اس کے بعد کہاں آئیں گے؟ عرفات پہ آئیں گے. عرفات کا اصل حج، الحج عرفہ. عرفات کا ایک ایسا میدان ہے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت سے پہلے ایک قیامت کا منظر کھڑا کر دیا. عرفات کے اندر پوری دنیا سے بندے آ رہے ہیں، کھنچ کھنچ کے آ رہے ہیں. سب کے اوپر ایک ہی لباس ہے، سب کی بولی ایک ہی ہے، اور سب کے زبانیں کو بھی ایک ہی ترانہ ہے. کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہی ترانہ، کوئی اور نہیں ہے اس کے اندر. لیکن یہ اب ہو رہا عرفات کا میدان، سب دعائیں مانگ رہے ہیں، سب آسمان کے اوپر چہرہ اٹھا ہوا ہے، اور یہی کچھ معاملہ حشر کا. تمام انسان جمع ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کے لیے آئے گا، اور سب آنکھیں اٹھا کے پھاڑیں گے، اور وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو فیصلہ کرے گا. جس طرح آج تم جمع ہوئے نا، اسی طرح تمام انسان ایک دن حشر کے میدان میں جمع ہونے والے، اور ہر ایک کا حساب اور کتاب لیا جائے گا. کسی کو خالی بخشا نہیں جائے گا، ہر ایک کا حساب اور کتاب لیا جائے گا. اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا. تم جہاں کہیں بھی ہے، جس حالت میں بھی ہے، تم کو اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے لا کے حشر کے میدان میں کھڑا کرے گا. جس سورہ بقرہ میں بولا اللہ تعالیٰ، اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا. جہاں بھی ہے تم، جس حالت میں بھی ہے، کیا کہ تم بنا کے راکھ، جلا کے راکھ بنا دی گئے ہو، یا مٹی میں سڑ کے مٹی بن گئے، اور کچھ بن گئے ہو، لیکن ہر جگہ سے تم کو لایا جائے
जाएगा, ला के फिर खड़ा कर दिया जाएगा इंसान बना के अल्लाह की अदालत हशर के मैदान में। और उस दिन हिसाब और किताब का दिन होगा, उसी दिन फैसले का दिन होगा, वही दिन मगफिरत का दिन होगा, वही दिन जन्नत और जहन्नम में दाखिले का दिन होगा। जो उस दिन जहन्नम की आग से बचा लिया गया, जिसके हक में यह फैसला हो गया है, इसकी मगफिरत कर दी गई है और इसे जन्नत में दाखिल कर दिया है, तो अल्लाह फरमाते सबसे बड़ा कामयाब है। फमन ज़ुहज़िह अनिन नार व दख़लल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। सबसे बड़ी कामयाबी ये, इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं है। ये तज़किए नफ्स के बाद होगा। है आदमी अपने आप को पाक करना है दुनिया के अंदर, ये पाकी का सफर है, ये अखलाकी पाकी का सफर है, आमाल की पाकी का सफर है, ये अल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत का सफर है, ये अपने आप को मुकम्मल तौर पे अल्लाह के हवाले कर देना। आपकी कोई चीज नहीं, आपसे कुछ नहीं। आखिरी में गए अब आप, उसके बाद आपका मामला हो गया कुर्बानी का। अब आप कुर्बानी के पास जा रहे हैं, बकरा ज़िबा कर रहे हैं। क्या दुआ है बकरा ज़िबा करने की? बोलो आप, दुआ क्या है? वो दुआ के अंदर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर दी है, ऐसे अल्फाज सिखाए गए हैं, आप तस्वर नहीं कर सकते क्या है। वो लंबी चौड़ी दुआ तो नहीं पढ़ता, उसके दो जुमले हैं सिर्फ जो ज़िबा करते हो खत्म कह देते हैं ना आखिर में। वो क्या है? अल्लाहुम्मा मिनका वलक बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। क्या मतलब है? ऐ अल्लाह, ये तेरी नेमत है, तेरे लिए दे दे, खत्म। अल्लाहुम्मा हाज़ा मिनका, तेरी तरफ से मुझे मिला बकरा, ऊंट, गाय जो भी है ना, तेरी है, मेरी कहाँ है मेरी। तेरी चीज तेरे नाम पे कुर्बान कर रहा हूं। कौन सा कमाल कर रहा भाई? अल्लाह की दी हुई चीज अल्लाह के नाम पे कर रहे हैं आप, है ना। बिस अल्लाहुम्मा मिनका वलक, अल्लाह तेरी चीजें तेरे लिए दे दे रहा हूं मैं। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। अब ये कुर्बानी का व्याकरण क्या है? हम बकरे काट रहे हैं, सुन्नत है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम बकरे काटे लाके? बकरा काट रहे थे? क्या ज़िबा कर रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम? बेटा, बेटा जिसके मोहब्बत बेइंतहा मोहब्बत, बेटा। क्या मतलब हुआ? अभी हज का मतलब क्या हुआ? हज का मतलब यही है, मेरी कोई चीज नहीं है, सब तेरे लिए दे रहा हूँ। अल्लाह बोला खाली इम्तिहान ले लिया, इब्राहिम बेटे को ज़िबा कर रहे हो, बहुत मोहब्बत हो गई तुमको बेटे से, राजी हो गए क्योंकि तेरी चीज से, मेरी तो नहीं है, मेरी कोई चीज ही नहीं है, लिहाजा तेरा हुक्म में दे दे रहा हूं। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इंतहा है ये इस्लाम की, कुर्बानी इंतहा है इस्लाम की। हर वो ख्वाहिश को खूब कुर्बान करना, खाली बकरा ज़िबा करना नहीं। सबसे बड़ी ख्वाहिश जो थी, चाहत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, वो ज़िबा हो रही है वहां पे, उसका नाम कुर्बानी है। और बाकी जितने बकरे काट के खाते हैं वो खाली ज़िबा करके खाने के बकरे होते हैं, लेकिन इसका एक बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड है यहाँ पे। वो बैकग्राउंड ये है, बेटे को ज़िबा कर रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी सुन्नत को जारी कर दिया क़यामत तक के लिए। इब्राहिम हमारा वो खालिस बंदा है, हर चीज को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। कोई चीज, एक लौता बेटा था, आखिरी उम्र में बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी, हमने आजमाइश के तौर पे इम्तिहान लिया ख्वाब के जरिए से, और इब्राहिम ने ख्वाब को भी सच्चा करके दिखाया। क़द सद्दक़्ता रोया इब्राहिम, या इब्राहिम तूने ख्वाब को भी सच्चा कर दिया। इन्ना हाज़ा लबलाउन अज़ीम, ये बहुत बड़ी कुर्बानी आजमाइश थी अल्लाह की। ये बोला तो कुर्बानी क्या है? खाली बकरे काटना नहीं है। कुर्बानी ये है कि आप अपने जज्बात की कुर्बानी करना है। क्या ज़िबा होना है? बकरा नहीं, आपकी नफरत ज़िबा होना है, ज़िबा आपकी ख्वाहिशात ज़िबा होना है, आपकी झूठ की जो ज़बान है वो ज़िबा होना है, आप जो लोगों को धोखा दे वो ज़िबा होना है। अब ज़िबा इनको करो, तुम्हारे ख्वाहिशात नफ्स के ऊपर ये छुरी चलनी चाहिए। समझ में आ रहा? 10 या 50 बकरों के काट लेना कोई आसान नहीं है, यानी कोई मुश्किल नहीं है, 100 बकरे भी काट दे सकते हैं, लेकिन असल छुरी मेरे नफ्स पे चलना है। अल्लाह तू बड़ा है, मेरा नफ्स नहीं, मेरे नफ्स के नहीं मानूंगा, तेरी मानूंगा मैं, क्योंकि इब्राहिम ने तेरी माना, बेटे की नहीं, मेरे नफ्स की नहीं माना। ये था कुर्बानी, असल इंतहा कुर्बानी की ये है। अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं। हमारे पास क्या, बकरे की कुर्बानी लेने जा रहे हैं, हमारे पास फिक़ी मसाइल में बात बता देते हैं, हम बकरा लेते हो, नीचे दबा रहे हैं, ऊपर दबा रहे हैं, उड़ा के देख रहे हैं, उठा के देख रहे हैं, पैरा देख रहे हैं, सिंगा देख रहे हैं, अच्छा है या नहीं, समझ में आ रहा।
خدا نہ خواستہ بکرے کو اللہ زبان دے دیا، میرے کو کیا دیکھ رہا ہے تو اپنے آپ کو دیکھ پہلے، اسی رقم لے کے آیا میرے کو خریدنے، تو بٹے بازی کی حرام لا کے یہاں میں حلال کو چنتے پھر رہا کیا ہے؟ جو بکرے کو بے زبان ہے اس لیے خاموش ذبح ہو جا رہا انہیں، ہاں وہ بھی اللہ کے نام پہ ذبح ہو جا رہا انہیں، ذبح ہو کے کامیاب ہو اللہ کے بعد چلا گیا، سمجھ میں آ رہا؟ وہ ہے وہی دبا رہے کر رہے سب دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے دیکھیے، لیکن یہ دیکھیے کہ میرے اندر کتنا تقویٰ ہے، میں کہاں کہاں پہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، آخر میرے پاس کتنے آئے بھائی، میرے پاس کتنے داغ ہیں، میرے پاس کتنے کوتاہیاں، میرے پاس کتنے گناہ ہیں، یہ ہے اصل قربانی۔ یہ دیکھو قربانی کے اندر تو اصل دیکھنے کی چیز یہ ہے، خالی بکرے ذبح کر دینا، 3 حصے کر لینا، کھا جانا، سب یہ چکر نہیں ہے اسلام کا قربانی۔ چلیے اس کے بعد ہم کھائیں گے اپن باس کے پاس جائیں گے، باس کون ہے؟ کنکریاں مارنے کے لیے بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب کیا ہے بتا مسئلہ؟ کنکریاں مارنا ہے، 7 طواف کرے چکر، 7 صحیح صفا و مروی کے کرے یا مروا، اور آپ شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے، اور وہ بھی دیکھیے آپ کنٹینیو ہے وہاں پہ 3 دن تک ٹھہر کے اپنا ویٹ کرتے ہوئے، طواف ایک ہی دفعہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے میں 7 کر کے نکل گئے آپ، لیکن دشمن کو گھات لگا کے بیٹھنا ہے وہاں پہ، ٹارگیٹ لگا کے بیٹھنا ہے، اس کو تو ماروں گا ہی ماروں گا، ختم کر کے نکلوں گا ایسا۔ 3 دن اسی لیے ہے، وہ 3 دن تک آپ کا اور شیطان کا دونوں کا چلتا رہے گا نشانہ۔ کیا مطلب ہے؟ قرآن میں کیا بولے اللہ شیطان کو؟ ان الشیطان لکم عدو مبین، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، یہ تمہارا دشمن ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو کیا کیا گیا؟ ابھی بولا نا جس سے نفرت ہوتی ہے نا اس کو کیا کرتے؟ جلاتے، چپلا مارتے ہیں، یہ نفرت کا اظہار ہے۔ اب یہ شیطان سے نفرت کا اظہار ہے۔ شیطان کو کنکری مارنے کا مطلب یہ ہے اب آپ کو شیطان سے نفرت کا اظہار کرنا ہے 3 دن وہاں پہ۔ ہر کنکری مارتے ہو ختم، شیطان کو آپ کو دشمن سمجھنا ہے، اے تمہارا دشمن ہو، اظہار ہے کہ اس کی دشمن ہے، تمہیں معلوم ہو جائے آخر، سمجھ میں آ رہا؟ یہ ہے اصل جو انبیاء اکرام کا بھی دشمن تھا، تمہارا بھی دشمن تھا، اور جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو تک اس نے بھٹکانے کی کوشش کی کہ نبی ہے، تو بہرحال شیطان کو کنکری مارنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نفرت کرو گے۔ اب اس میں سب سے بڑا ہے، میڈیم ہے، پھر چھوٹا ہے، سمجھ میں آ رہا؟ اب سب سے بڑا بولے تو کس کا دشمن ہونے؟ عالموں کا، مفتیوں کا، سمجھ میں آ رہا؟ ان لوگوں کا ہے۔ میڈیم روزمرہ نماز روزہ کرنے والے ان کا ہے۔ اب چھوٹا وہ پوچھو میں تب بیچارے چلے جیتے بھی ہے، سو ہر ایک کو اس کے اپنے کیٹیگری سے اس کا دشمن دیا گیا ہے۔ بڑا عالم بڑا شیطان، چھوٹا عالم چھوٹا شیطان، ہر ایک کو اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان کو فالو مت کرو، اس کے پیچھے مت چلو، کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ مبین بولا اللہ جہاں بھی ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، کھلا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ شیطان کو جو ہے نا اس سے آپ کو نفرت کا اظہار کرنا ہے۔ یہ ہے اصل زندگی کی تبدیل آپ کی۔ کپڑے اس کے بعد پھر دوبارہ پہن لینا ہے، جیسے ہی قربانی کر لیا ختم، آپ کا حج پورا ہو گیا، کپڑے بدل لیا، لیکن ایک چیز ابھی باقی رہتی ہے آپ کو جو آپ بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتا، پھر جب تک طواف ہے افاضہ آخری طواف جو ہوتا ہے نا اس کے بعد یہ چیز حلال ہو جائے گی۔ یہ ہے حج کے ارکان، حج کے مقاصد پورے کے پورے۔ یہ حج کا جو سفر ہے دراصل ایک روحانی سفر ہے۔ آپ کپڑے بدل رہے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کو بدلنا ہے۔ شیطان سے کنکری مار رہے تو شیطان سے دشمنی کرنا ہے، سمجھ میں آ رہا؟ پھر وہ جا کے واپس آنے کے بعد پھر وہی کپڑے پہن لیے، پھر وہی شیطانی کام، پھر وہی شیطانوں کو اپنا باس بنا لیے۔ اور بڑے بڑے جتنے بھی مجرمہ ہوتے ہیں نا جا کے آتے ہیں نا، ارے بھائی اس میں ایک لطیفہ بن گیا تھا، اب شیطان والا ہم تمہارے کو اتنا ساتھ دیے، تمہاری مارکیٹ کتنی کرے، ہر جناب ملاوٹ کا جناب بیچنے لگا ہے، کیا کیا کرے، اتنا دولت مند ہے،
اور ہم کو چھوڑ کے وہاں پہ ہم کو ہی مارتے تم. اتنا ساتھ نہیں دیا میں تمہارے. کیسے کیسے پٹیا نہیں پڑا, کیسا ملانا, کیسا جائیداد کو ہڑپ کر دینا, کیسا پاکٹ مارنا, کیسا کرنا, سب میں بتا رہے. تیرے کو دولت پر کہاں سے بنا, تو حج کو جانے کے لیے پیسے کہاں سے آئے بتا تیرے پاس, میں پتا ہے سارے ایڈی تھے, اور میرے کو جا کے مارتا ہوں. اب کیا بولیں گے, معلوم ہے پورے ہاں بس میں مجبور تھا, سوری معلوم مجبور تھا, کیا تھا پورے وہی لوگ تھے, چاروں ادھر بھی دیکھ رہے ہوں ادھر بھی دیکھ رہے ہوں, سب کچھ کر رہے ہیں کام. مجبور ہوں میں, کیا کروں میں, مجبوری میں کرا کام میں. اب آ گیا میں, واپس آ گیا, وہ کپڑے بھی اتار دیا, پھر آپ دیا سے کپڑے پہن لیا میں, سمجھا, پھر میں آپ کا ڈریس یونیفارم میں ہوا, پھر وہی اپنا کریں گا. اور وہ بھی تو میرے کو بھی معلوم ہے, وہاں جانے کے بعد آدمی ذرا جو ہے میرا دشمن ہی بن جاتا, اسی لیے کئی لوگوں کو روکتا ہوں میں وہاں جانے سے, سمجھا, سمجھ میرا شیطان. اچھا دوسری بات اور ایک ہے ہمارے پاس, وہ بھی سن لو آپ. حج, وہ کیا بات ہے حج کی. حج کو اکثر بولتے لوگ, بلاوا آ گیا بھائی جا رہا ہوں, بلاوا آ گیا وہاں جا رہی ہوں. صاحب یہ روزانہ موسم جو آپ کے گھر کے پاس انہیں بلا رہا تھا نا, اس کا کیا قصہ ہے, 5 دفعے بلا رہا تھا, گئے وہاں سے بلا رہا تو پلین میں بیٹھ کے جا رہا, اور یہ بازو گھر میں بات تھا مسجد کے, انہیں بلا رہا, اللہ بلا رہے وہاں پہ, آؤ بول رہے یا السلام, گئے وہاں نہیں گئے, پھر یہاں کیسا نہیں آتا, آواز بھی نہیں سنے وہاں سے بلا, یہاں تو سن بھی رہے ہیں. یہ کوسی ہے آخر, یہ کوسی بات, کچھ بھی دھوکا ہے اپنے آپ سے, سمجھے آپ. جو نماز کے عادی نہیں ہے, نماز نہیں بھی بتا, میں نماز اور حج کو جوڑ لیا گیا, دیکھیے آپ, میں بھی بتا, پورا وہی ہے, سلام پھیرے تک وہی ہے, پوری نماز بھی وہی ہے, قربانی ہو گئی, اس کے بعد آخری جو تکبیر چل رہی ہے وہاں پہ, وہ کیا ہے, وہ بھی وہی ہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, دیکھو لا شریک تھا یہاں پہ لا الہ, پھر وہی ہے لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد, پھر وہی حمد آ گئی سورہ فاتحہ, پھر وہی نماز کی حمد آ گئی. دیکھیے بات, اللہ سب سے بڑا, اللہ سب سے بڑا ہے. نماز میں کیا ہو رہا, اذان سے لے کے پوری نماز اللہ اکبر ہے. حج بھی وہی ہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, پھر اللہ سب سے بڑا, پھر اللہ سب سے بڑا, وللہ الحمد, پھر اللہ ہی کے لیے تعریف, الحمدللہ رب العالمین. کچھ نماز اور حج, کیا نماز نہیں پڑھی, حج کو بھاگ رہا سیدھا, کون بولے گے. اور ایک بات بھی سن لیے, اس میں وہ بھی ایک بات ہے, اور ایک حج پہ حج کر رہے لوگ, نہیں, زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے, باقی جو بھی حج ہوگا وہ نفل ہوگا. اور اسلام کا ایک اصول ہے, کوئی بھی فرض و عبادتیں ہیں اس کو نظر انداز کر کے, اس کو پیچھے ڈال کے نفل عبادت کر رہا تو قبول ہی نہیں ہوتی. اب ایک حج کر لیں اور فرض ہوگا, باقی حج کے لیے 5 لاکھ 10 لاکھ کر کے جا رہی ہو, یہ کیا ہے, نفل ہو گئی, ہے نا, نفل ہو گئی. اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے, بہن بیمار ہے, بھانجا بیمار ہے, بھتیجا بیمار ہے, کوئی تعلیم وغیرہ, بھوکے پیاسے, یہ فرض ہے اب ان کی خدمت کرنا آپ کو, یہ فرض ہے. اگر ان کو جناب علی نظر انداز کر کے آپ حج کو جائیں گے, اللہ تعالیٰ گیٹ آؤٹ کر دیتا آپ کو, کوئی حج نہیں ہے تیرا, جا وہاں ہے, جاؤ, بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, بیمار ہیں, ماں باپ ہیں, ضعیف ہیں, پڑوسی ہیں, ان کا حق تیرے اوپر ہے, جا ان کو کر تو اللہ میں راضی ہو جاؤں گا. تو میرے کو راضی کرنے کے لیے ہمیں محتاج نہیں ہوں, میں ایک فرض تھا, ادا ہو گیا تمہارا, بس باقی سارا معاملہ اگر تم کرنا چاہ رہے تو بہت ہے تمہارے پاس کرنے کے, وہاں کرو جا کے. یہ بھی ایک بات چلتے چلتے یاد آ گئی تو عرض کر دے رہا ہوں, میں اکثر لوگوں کو دیکھ رہا ہوں میں کہ آپ بھی ذرا دیکھ رہے ہوں گے, ذرا کچھ پیسے آ گئے, پھر کیا کرتے ہیں, ابھی 5 عمرے ہو گئے, 6 عمرے ہو گئے, فلاں ہو گئے, ایک عمرے کو 5-5 لاکھ کا خرچہ. کتوں کو پریشانی ہے یہاں پہ, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کو, لیکن آپ کے پاس لوٹ آ گیا, چلے جا رہے ہیں, لیکن اگر لوگوں کے حق کو مار کے نکل جا رہے ہو, یہ اللہ اس عبادت کو قبول نہیں کرے گا. تو حج ہے, اور حج کو حج کے طریقے سے کرنا ہے ہمیں, سمجھ میں آ رہا.
اور حج کے اندر جتنے فرائض ہیں یہ سارے کا سارا تقوی کا سفر ہے، اور اس میں جا کے آنے کے بعد آپ کے اندر تقوی کی کیا امپرومنٹ ہوئی ہے، تقوی کی تزکیہ نفس کتنا ہوا ہے آپ کے اندر جناب علی، آپ کے اندر کتنا روحانی قوت پیدا ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے اندر کتنی تبدیلی آئی حج کو جانے کے بعد، حج سے پہلے کیا تھے یہاں کا۔ آپ دیکھیں گے کبھی کمپنی جناب علی اس کو ضرورت ہے تو کسی مقام کے اوپر 1 آدھ مہینے کی ٹریننگ کو بھیجتی ہو، اپنے پیسے سے بھیجتی ہو بھی، کمپنی میں جا کے 1 مہینے کے بعد کچھ سکے نہیں آ کے خالی تفریح کر کے آ گیا اور حیث و جاب سے بھی نکال دیتی کمپنی آپ کو، سمجھے؟ یہ معاملہ بھی وہی ہے، یہاں پہ آپ کو کچھ بن کے آنا ہے، سیکھ کے آنا ہے، تبدیل ہو کے آنا ہے۔ حج سے پہلے آپ ایسے کام نہیں ہوں میں، حج سے پہلے بیوی پہ غصہ آپ نہیں کریں گے، آپ بیوی شریک حیات ہے، مساوات ہے، کسی کا لپا ڈپی نہیں کریں گے آپ، کسی کو بڑی بات نہیں کریں گے، کوئی گناہ کی بات نہیں کریں گے آپ، کسی کو گالی گلوز نہیں کریں گے آپ، کسی کو ناحق تکلیف نہیں دیں گے آپ، بڑی بڑی باتیں نہیں کریں گے آپ، تکبر نہیں کریں گے آپ، غرور نہیں کریں گے آپ صبر کریں گے، لوگوں کو معاف کریں گے آپ، یہ سارا حج میں سکھایا جاتا ہے۔ وہ سیکھ کے آنا ٹریننگ ہے پوری کی پوری ایک۔ اس کے بعد آپ کو دعا کرنا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کعبۃ اللہ تعمیر کرتے ہوئے، آپ کو بھی وہی دعا کرنا ہے، اللہ قبول کر قبول کر قبول کر۔ حج ہے یہ۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کی اپن سیرت بھی شروع کریں گے۔ اب یہ حج تھا اور حج سے متعلق کچھ باتیں تھیں، اصل میں سے مسائل تو زیادہ نہیں بتایا آپ کو، لیکن حج کے مقاصد کیا ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور بولنے اور سننے سے زیادہ عمل عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے لیے ایک خصوصی ہے